7 اکتوبر 2023 ہفتے والے دن حماس کی طرف سے اسرائیل پر کئی سارے راکٹس فائر کیے جاتے ہیں۔ یہ حملہ اس قدر شدید اور خطرناک تھا کہ اسرائیل کا سب سے مضبوط ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی اس حملے کو ٹھیک طریقے سے نہیں روک پایا۔ حماس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ 5000 کے قریب راکٹس فائر کیے گئے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ 2200 کے قریب راکٹس حماس کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں۔ اب یہ آئرن ڈوم کیا ہے؟ آئرن ڈوم اسرائیل کا وہ مضبوط ڈیفنس سسٹم ہے جو ہوا میں ہی راکٹس کی میجرمنٹ کر کے اس کو ہوا میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو بنانے کے لیے اسرائیل کا سب سے بڑا ساتھ امریکہ نے دیا تھا، اور آج بھی امریکہ اس سسٹم کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ اس حملے کے بارے میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی جو دنیا بھر میں بہت زیادہ ایکٹیو اور مشہور ہے، موساد، اس کو بھی اس حملے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے اب موساد کے اوپر ایک انویسٹیگیشن رکھی گئی ہے۔ اس حملے کے جواب میں 6000 کے قریب اسرائیلی حکام کی جانب سے غزہ پر بم گرائے گئے، جس کے نتیجے میں 2329 لوگ مارے گئے، جبکہ 9714 لوگ ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں 1300 کے قریب اسرائیلی مارے گئے اور 3400 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ایئر اسٹرائکنگ کی وجہ سے اب تک یونائٹڈ نیشنز کے 11 آفیشلز بھی مارے گئے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان کے 22 شہری بھی اس حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے 150 جو شہری ہیں وہ ابھی تک حماس کے قید میں ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے حماس کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ان کے شہریوں کو کچھ بھی ہوا تو وہ اس بات کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اپنی قوم کو کہا کہ وی آر آن دا وار، اور اس نے حماس کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ تب تک نہیں رکیں گے جب تک حماس کو ختم نہیں کر دیتے۔ Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. اب اسی جنگ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے غزہ کی جو پٹی ہے، جو اسٹرپ ہے، اس پر چاروں طرف سے پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہاں پر اب خوراک، میڈیسن، صاف پانی اور بجلی کی فراہمی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی اس ایئر اسٹرائکنگ کی وجہ سے اب تک 500 کے قریب بچے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس نے اپنے اس حملے کو الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے حماس کے خلاف جو آپریشن سٹارٹ کیا اسے آئرن سورڈ کا نام دیا گیا۔ ایجپٹ کی حکومت نے اسرائیل کو اس حملے کے بارے میں بہت پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اب زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، تو ذرا اس چیز پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کی سکرین پر اس وقت ایک نقشہ شو ہو رہا ہوگا جس میں ایک طرف ویسٹ بینک ہے، بیچ میں اسرائیل ہے، ایک سمندر والی سائڈ پر غزہ اسٹرپ یعنی غزہ کی پٹی موجود ہے۔ غزہ کی پٹی کے اوپر جس گروپ کا قبضہ ہے اس کا نام حماس ہے، اور جو ویسٹ بینک میں جو تھوڑی بہت ٹیریٹریز ہے جہاں پر فلسطینی آباد ہے، وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی فتح کی حکومت موجود ہے۔ حماس نے 2007 میں اس غزہ اسٹرپ کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے، جیسے آپ افغانستان میں طالبان وغیرہ کو جانتے ہیں۔ یو ایس، یورپی یونین، یو کے اور کئی بڑے ممالک نے حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جبکہ برازیل، ترکی، قطر، سیریا اور چائنا جیسے ممالک نے ابھی تک اس کو ایک اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ہی ریٹ کیا۔ حماس کے موجودہ لیڈر کا نام اسماعیل ہانیہ ہے، جو اس وقت قطر میں رہائش پذیر ہے، جبکہ ویسٹ بینک میں جہاں پر فلسطینی آباد ہے وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹی ہے فتح، جس کی حکومت وہاں پر موجود ہے، ان کے جو لیڈر ہے اس کا نام محمود عباس ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس حملے کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ وہی شخص تھا۔ کسی بھی اسلامی ملک نے ابھی تک سوائے ایران کے حماس کے اس حملے کو اپریشیٹ کیا ہو۔ اب اس پورے سینیریو میں، اس پورے کیس میں ایک عام مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، یا جو اسلامی ممالک ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اب سب سے پہلے حماس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حماس جن فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے اس میں سے جو 60% فلسطینی ہیں وہ حماس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ ان فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملے جو ہے وہ حماس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جو معصوم فلسطینی ہیں ان پر آ کے اسرائیل بعد میں ایئر اسٹرائکنگ کرتا ہے اور ان پر قتل و غارت کا بازار گرم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یو این، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو ایڈ دی جاتی ہے، جو باقی اسلامی ممالک یا ممالک کی طرف سے جو ایڈز دی جاتی ہے، اس میں اس ایڈز کا جو زیادہ تر حصہ ہوتا ہے وہ حماس اپنے جنگی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، اور جو غزہ میں مظلوم فلسطینی موجود ہیں ان کو اس کا بہت ہی تھوڑا حصہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غزہ ہے وہاں پر جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، جو بے روزگاری ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہے اور لوگ وہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ اب اسرائیل نے بھی اس حملے کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تب تک نہیں رکیں گے
جب تک وہ جو پوری غزہ کی اسٹرپ ہے اس کو اپنے قبضے میں نہیں کر لیتے، جس کے نتیجے میں وہ آئے روز ایئر اسٹرائکنگ کر رہا ہے۔ اور اب سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی گراؤنڈ اسالٹ یعنی جو زمینی فوج ہے وہ بھی غزہ کے اسٹرپ کے اندر داخل کر رہی ہے۔ اس پورے سینیریو میں مظلوم فلسطینی ہر طرف سے مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیل کو اس پورے معاملے میں جو سپورٹ حاصل ہے وہ امریکہ، فرانس، یورپی یونین اور نیٹو جیسے بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ لیکن دوسری طرف فلسطینیوں کو دیکھیں تو ان کو کسی چیز کی سپورٹ حاصل نہیں سوائے زبانی کلامی کی جو سپورٹ ہم لوگ کر رہے ہیں، جیسے اسلامی ممالک والے ہر دفعہ کرتے ہی ہیں۔ اب جو اسلامک الائنس ہے، جو ہماری ایک پوری فوج ہے اسلامک الائنس کی، جس کی جو قیادت ہے وہ جنرل راحیل شریف جو ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں پر جا کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہمارے جو مسلمان ہیں زیادہ تر وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید جنگ کرنا ایک بہت ہی آسان کام ہوتا ہے، مطلب ہم اللہ کا نام لیں گے اور میدان میں کود جائیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، حالانکہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم صحابہ کرام کا دور پہ دیکھیں تو جب وہاں پہ بھی جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں تو جو سامنے کی طرف سے کافر آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی، اور جو سامنے سے مسلمان جاتا تھا اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی، وہ دونوں تلوار سے ہی مقابلہ کرتے تھے۔ اب زیادہ تر جو ہمارے مسلمان ممالک کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس جنگ کو روک سکیں، تاکہ اس جنگ کے نتیجے میں جو مظلوم فلسطینی مارے جا رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، وہ جو تباہی پھیل رہی ہے، لاکھوں جو لوگ ہیں، سمجھنے میں آ رہا ہے کہ 4 لاکھ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس جنگ کو روکیں اور ایک پیج کے اوپر بیٹھیں، اسرائیل کو بھی لا کے بٹھائیں، فلسطین کو بھی لا کے بٹھائیں، مسئلہ ہے جو چل رہا ہے اس کو حل کیا جائے۔ اسرائیل کو جتنے بڑے بڑے جس قسم کی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے اور جس قسم کی سپورٹ اس کے پاس ہے، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کو یورپی یونین نیٹو کی سپورٹ حاصل ہے، تو ہم اس کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ بات تو شرمندگی کی ہے، لیکن کیا کریں، اب مسلمان جس قدر پستی کا شکار ہے، جس قدر ہم نے اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے، تو اس سے نکلنا اب اس کے لیے بہت ہی وقت درکار ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایجپٹ کی حکومت ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس حملے کو جو یہ پوری صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسرائیل کو ایک پیج پہ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین اور یہ غزہ کا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک علیحدہ کی ویڈیو بنا دوں گا، تفصیل سے اس چیز پر بات کروں گا کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ کیسے شروع ہوئی۔